امام ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں روایت کرتے ہیں۔ جنگ احد کا موقع ہے اور اس جنگ کی تفصیل تھوڑا بہت آپ کو معلوم ہوگی، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ تو اس میں اللہ کے رسول شریک ہوئے، پہلے مسلمان غالب آئے، پھر کچھ مسلم فوجیوں کی غلطی سے پلڑا پلٹ گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی صحابہ شہید ہوئے اس میں، جن میں اللہ کے وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، آپ کے دانت زخمی ہوئے، اور مشرکین مکہ نے جھوٹی افواہیں پھیلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ہو گئے ہیں۔ تو صحابہ کی حالت بے اختیاری ہو گئی، کوئی بے اختیاری پن میں جنگ چھوڑ کے جنگلوں کی طرف چلا گیا، کوئی کیا ہے لڑ مرنے کے لیے تیار ہو گیا، ہر ایک کی اپنی اپنی حالت ہو گئی۔ ایسے وقت میں دشمنان اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کر کے آپ کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو چند صحابہ، 10-20 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حصار بنا لیا، حصار بنا کر ہر وہ نیزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا اس کو وہ روک رہے تھے، ہر وہ تیر جو آقا علیہ السلام کی طرف بڑھ رہا تھا اس کو وہ روک رہے تھے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، محترم سامعات سماعت فرمائے، ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے جنگ کے بعد فرمایا، میں احد میں جب دیکھ رہا تھا کہ جس طرف بھی میں نظر کرتا ہوں، دائیں دیکھتا ہوں بائیں دیکھتا ہوں، ہر طرف ایک خاتون کو دیکھتا ہوں، وہ میرا دفاع کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میری طرف سے دشمنوں سے لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کون؟ ایک عورت، ایک خاتون۔ کیا نام تھا ان کا؟ ان کا نام تھا نفیسہ بنت کعب، مدینے کی رہنے والی صحابیہ تھی، جن کا لقب تھا ام عمارہ۔ کیا لقب تھا ان کا؟ ام عمارہ۔ اور وہ کیا کرتی تھی؟ جنگ میں جب بھی صحابہ کرام شریک ہوتے تو پانی لے کے چلے جاتی تھی، اور جو زخمی لوگ ہیں ان کو پانی پلاتی تھی، اور زخمی فوجیوں کی کیا ہے مرہم پٹی کرتی تھی، یہ ساری چیزیں کرتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ میدان احد میں معاملہ ادھر ادھر ہو گیا ہے، پہلے وہ پانی پلاتی رہی، جب مسلمان شکست کے قریب ہو گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ پیارے آقا کی طرف دشمن بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے پانی کو بازو رکھا، اپنے دامن کو سمیٹ کر آگے بڑھی، اور ایک شہید کی تلوار اٹھا کر آگے آ گئی۔ آگے آ کر جو اللہ کے وسلم کے سامنے آتا اسے ختم کرتی، بازو آتا اسے ختم کرتی، پیچھے آتا اسے ختم کرتی، ہر طرف سے لڑتی رہی، یہاں تک کہ 12 زخم آئے۔ اس جنگ میں آپ کے شوہر بھی شریک تھے، اللہ کے وسلم کی طرف سے وہ بھی لڑ رہے تھے، آپ کے 2 بیٹے شریک تھے۔ جنگ ختم ہوئی تو آقا نے انہیں دیکھ کر مسکرا کر یہ جملہ فرمایا کہ میں جنگ میں جس طرف بھی دیکھ رہا تھا ہر طرف ام عمارہ تھیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، اپنے نبی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اللہ اس گھرانے پر رحم فرمائے۔ تو اس کے بعد حضرت ام عمارہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے۔ بولے کیا خواہش ہے؟ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ بولے کیا دعا چاہتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کا، آپ کے دین کی خدمت کا، آپ کے دفاع کا مجھے موقع ملا ہے، جنت میں بھی آپ کی مرافقت میں چاہتی ہوں، آپ کی خدمت میں میں رہنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات دعائیہ ادا ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ یہ پورے گھر والوں کو جنت میں میرا رفیق بنا، جنت میں میرا رفیق بنا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، صحابہ کو کتنا یقین تھا، دیکھیں ابھی جنت میں گئے نہیں ہیں، دیکھے نہیں ہیں۔ حضرت ام عمارہ کی زبان سے آتا ہے، لا ابالی ما یصابنی ما اصابنی من الدنیا۔ آپ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ نے میرے لیے یہ دعا کر دیا ہے، میرے گھر والوں کے لیے دعا کر دیا ہے کہ جنت میں بھی میں ان کی خدمت میں رہوں گی، تو اب دنیا کی کوئی بھی مصیبت آئے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی مصیبت آئے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ 12 زخم لگے، 12 زخم۔ اللہ نے فرمایا، وَنَصَرُوهُ، میرے مصطفیٰ کے دین کی بات آئے تو ہر طرح سے اس کی دفاع کرو، ہر طرح سے اس کی دفاع کرو، مال دے کر، عزت و آبرو کو داؤ پر لگا کر،
عمل کے ذریعے، وقت پڑے تو جان دے کر جان دے دو، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آنچ آنے نہ دو۔ میری گزارش ہے میری ان ماؤں سے، ان بہنوں سے جو بے پردہ نکل کر اسلام کو بدنام کر رہی ہیں، جو آج دنیا کے فائدے کے لیے اسلام کے قوانین کو بالائے طاق کر کے باہر نکلتی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ کامیابی کی راہ نہیں ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے وفادار بن کر رہو، کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی۔ یہی عمارہ ہے۔ اللہ کے وسلم کا وصال ہو گیا، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، تو آپ کے زمانے میں بھی وہ تھیں، اور مشہور دشمن خدا، جھوٹے نبوت کا دعوے دار مسیلمہ کے خلاف جب جنگ یمامہ ہوئی تھی تو اس میں آپ کے فرزند شریک ہوئے تھے۔ ایک جب لشکر جا رہا تھا، عمر ہو گئی تھی حضرت عمارہ کی، آپ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ اے خلیفہ مجھے بھی جانے دیں، میں مسلمان سپاہیوں کی مدد کروں گی۔ تو آپ ان کا جذبہ، ان کی جانثاری اور رسول اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے جو بشارت دینا سنے تھے، آپ نے اجازت دے دی، جنگ میں شریک ہوئی۔ اسی جنگ میں پھر 11 زخم آئے آپ کو، آپ نے دشمنوں کا تختہ پلٹ دیا اور خود اپنا ایک ہاتھ گنوا دیا، ایک ہاتھ زخمی ہو کے شل ہو گیا، کام نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ نے کیسی برکت دی آپ دیکھیں۔ بعض کتب تاریخ میں آتا ہے اس کے بعد جب بھی کوئی مدینے میں بیمار ہوتا، عمارہ کے پاس آتا تو وہ بیکار ہاتھ کو لگا کر اللہ سے دعا کرتی، اللہ شفا عطا کر دیتا، اللہ شفا عطا کر دیتا۔ یہی بات تو اللہ نے فرمایا، تم مصطفیٰ پر ایمان لا کر تو دیکھو، تم مصطفیٰ کا ادب کر کر تو دیکھو، تم مصطفیٰ کے دین کی خدمت کر کر تو دیکھو، مصطفیٰ کے لائے ہوئے نور قرآن و سنت کی عمل کر کر تو دیکھو، اللہ تمہارے لیے کامیابیاں عطا کرے گا۔